اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاولی بلا اول کان قبلہ والآخری بلا آخر یکون بعدہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ منتظر ٹیلی ویژن کی جانب سے میں ذاکر اہل بیت نبی سید اجلال حیدر نقوی تمام ناظرین اور سامعین کرام کی خدمت میں محسن اسلام سید بطحا سردار مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آمد باسعادت کی مناسبت پر آپ تمام مومنین اور مومنات کو، ناظرین کو، سامعین کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ جد الائمہ چچا رسول اللہ کے چچا محسن اسلام رسول اللہ کے ناصر کی آمد کا دن ہے، ان کے خوشی کے دن ہے، لہٰذا جشن سید البطحا کے موقع پر آپ سے خطاب کرنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ اس آیت تک پہنچنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جزیرۃ العرب میں دین اسلام ظاہر ہوا تو اس وقت کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے دین خدا کی مخالفت کی اور ہر قسم کے حرب آزمائے، ہیلے بہانے۔ جب مشرکین اور کفار نے دیکھا کہ ان کے اہداف خطرے میں ہیں تو انہوں نے اس چراغ کو، دین اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے ہر قسم کے ہیلے بہانے سے کمر بستہ کر لیا خود کو، اور دین اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے لالچ، دھمکی، جان لے لینے کی دھمکی اور اس طرح کے حربوں سے استفادہ کیا۔ شہر مکہ کی اس خوف اور رعب جیسی صورتحال میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا یہ کسی بھی جانی خطرے سے کم نہیں تھا، لیکن تمام تر جانی اور مالی خطرات سے بالا تر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور نصرت کرنے میں صرف اور صرف فقط اور فقط پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور جد الائمہ سید بطحا محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام لیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام، تاریخ اسلام کے مطابق، تاریخ اسلام کی گواہی کے مطابق دین اسلام کے نو پا شجر کی آبیاری کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی اور فداکاری سے دریغ نہیں کیا۔ اس لیے یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دین اسلام کی رگوں میں بی بی خدیجہ کا نمک اور حضرت ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے۔ تو اسی پر ہم کو بات کرنا ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے، جو دین قابل قبول ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک وہ بہترین نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے، صرف دین اسلام۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے احکامات کو ماننے والے ہیں، مگر ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اسلام ایک طرح کا نہیں ہے، مسلمان ایک طرح کے نہیں ہیں، الگ الگ فرقے ہیں،
الگ الگ نظریے ہیں، الگ الگ سوچیں ہیں، اور ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ نے کسی کو کچھ بتا دیا ہو، کسی کو کچھ بتا دیا ہو، ایسا تو معاذ اللہ ہرگز نہیں ہے۔ رسول نے تو سب کو ایک ہی دین بتایا ہے، تو پھر یہ الگ الگ کیسے ہوا؟ بعد میں لوگوں کے حافظے نے گڑبڑ کی، یا کوئی سیاسی معاملات پیش آئے، یا سیاسی لوگ، حکومت کے لالچی لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے دین کا استعمال کیا، تو لہٰذا اب ان باتوں کو اتنا وقت گزر چکا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس لیے جب ہم بڑے ہوئے، ہمارا شعور بیدار ہوا اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم کسی دین کو مانیں، تو ہمیں بھی ایک اسلام ملا جس سے ہم نے ماننا شروع کیا، اور پھر شعور اور بیدار ہوا، اور بڑے ہوئے، اس قابل ہوئے کہ لوگوں سے بات چیت کر سکیں اور لوگ ہم سے بات چیت کر سکیں، تو لوگوں نے ہم سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ یہ کیوں مانتے ہیں، وہ کیوں نہیں مانتے، یہاں کیوں جاتے ہیں، وہاں کیوں نہیں جاتے۔ تو لہٰذا ان سوالوں نے فطری طور پر ہمیں فکر مند کیا، اور ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ آیا ہم جس دین کو، جس اسلام کو مان رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان جستجو کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اور ان سب کے بعد وہ پروردگار کے حضور دعا کرتا ہے کہ مجھے ہدایت دے، میرے دل سے پردوں کو ہٹا دے۔ تو جب اللہ چاہتا ہے تو پردے ہٹ جاتے ہیں، اور جستجو کرنے کے بعد اس نتیجے تک ہم پہنچتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے زیادہ مناسب اور معقول طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت رسول، آل رسول سے جو اسلام ملا ہے اس کی پناہ میں آ جائیں، اس اسلام کو قبول کریں، اور اس اسلام کے پیروکار ہوں جو آل محمد سے ہمیں ملا ہے۔ چونکہ آل محمد ہی ہیں جنہوں نے رسول کی زبان چوسی ہے، جو رسول کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں۔ تو جب ہم آل محمد سے دین اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ روایت موجود ہے، تفسیر موجود ہے، کہ جب راوی امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام بالولایت۔ فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ علی کی ولایت کو تسلیم کرنا، علی کی ولایت کو قبول کرنا اسلام ہے، علی کی ولایت کو قبول کرنا اسلام ہے۔ تو جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا، جو اسلام محمد و آل محمد نے ہمیں دیا ہے، اس اسلام میں علی کی ولایت لازم ہے، واجب ہے، اوجب ہے، بہت ضروری ہے، چونکہ دین مکمل ہی علی کی ولایت پر ہوا ہے۔ تو جس اسلام میں علی کی ولایت نہیں ہے، جس اسلام میں علی کے بابا کی عزت نہیں ہے، جس اسلام میں بی بی ختیجہ کی عزت نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ وہ اسلام کے نام پر کوئی اور دین ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جو اسلام اللہ کے ذریعے، جو اسلام اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اور جو اسلام اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے پہنچایا ہے، وہ اسلام تو ان ہستیوں کی عزت بتا رہا ہے۔ قرآن پڑھیے، دیکھیے نا، مسلمان جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور انہوں نے سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے دین کا استعمال کیا، وہ تو کبھی فضائل ابو طالب بیان نہیں کریں گے۔ فضائل ابو طالب کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب، جب آپ کو ہم نے یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اور 73 فرقوں کے مفسرین یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ کہہ یہ رہا ہے، الم یجدک یتیما فآواک الی حجر ابی طالب، اے میرے حبیب، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ابو طالب کی پناہ میں دے دیا۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اسلام، کہ جس اسلام میں علی کی ولایت، اور علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے کی ولایت اسلام کو مکمل کرتی ہے، دین کو مکمل کرتی ہے، تو جس کے بیٹے کی ولایت دین کو مکمل کرتی ہو،
اس ابو طالب کا مقام، مرتبہ، فضائل کیا ہوں گے؟ ناظرین محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو ابو طالب کی پناہ میں دے دیا، ابو طالب کی آغوش میں دے دیا، اور پھر یہ انتخاب الہی ہے، اور صرف انتخاب الہی نہیں، انتخاب رسول خدا بھی ہے، چونکہ سرکار عبد المطلب جب ان کا آخری وقت تھا، حضور کریم کے دادا، تو میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے ان کی ساری اولاد جمع ہو گئی، تو اس وقت سرکار نے فرمایا تھا کہ میں اپنی موت کی وجہ سے پریشان نہیں، دنیا سے جا رہا ہوں اس بات سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ اے محمد مجھے تمہاری فکر ہے کہ میرے بعد تمہاری پرورش کون کرے گا، میری ساری اولاد موجود ہے، تم خود انتخاب کر لو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پدر علی مرتضیٰ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں چچا ابو طالب کے ساتھ رہوں گا۔ تو ابو طالب انتخاب الہی بھی ہے، انتخاب خدا بھی ہیں، اور انتخاب رسول خدا بھی ہیں۔ اور پھر دیکھیے سرکار دو عالم کے جتنے اجداد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سب دین ابراہیم کے مبلغ رہے، شرفاء تھے، اور ان کے قوانین سردار تھے اپنی قوم کے، اپنے شہر کے۔ حضرت ہاشم جو جد ہیں رسول اللہ کے، ان کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا اور وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو جانب آسمان انہوں نے اپنی نگاہیں بلند کی، علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہے، اور بلند کر کے انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ پروردگارا میں تیرے نور کو سنبھالنے والا ہوں، تیرے نور کا حامل، نور مصطفیٰ کا حامل ہوں۔ جانتے تھے کہ نور مصطفیٰ ہماری پیشانی میں پروردگار نے رکھا ہے، یہ نور مصطفیٰ سرکار دو عالم کے اجداد کی پیشانی میں، اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت آدم کی پیشانی میں اللہ نے رکھا تھا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اسی نور کو، اور پھر یہ نور سفر کرتا 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 جب پہنچا تو اس کا ایک حصہ سرکار عبداللہ کے حصے میں آیا، اور نور کا دوسرا حصہ سرکار ابو طالب کے حصے میں آیا، چونکہ رسول نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اللہ نے اس نور کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ سرکار عبداللہ کے پاس آیا، ایک حصہ سرکار ابو طالب کے پاس آیا، اور مرتبہ شان یہ ہے ابو طالب کی کہ ابو طالب نے دونوں نور کے حصے، ایک ہی نور کے جو دو حصے تھے، دونوں کی پرورش ابو طالب کے حصے میں آئی۔ تو وہ سید، وہ سردار، وہ سید البطحہ کہ جب اسلام کی دعوت ہو رہی ہے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دسترخوان پہ آنے والے آ کر بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، کہ دوسرا تیسرا دن جب آیا تو سرکار ابو طالب نے وہاں فرمایا تھا کہ خبردار، جب کسی نے توہین کرنے کی کوشش کی رسول اللہ کے تو سرکار ابو طالب نے فرمایا خبردار، کوئی محمد کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ علی اتنے بڑے بہادر کیسے تھے، علی کی تلوار میں اتنی دھار کیسے تھی، تو میں کہوں گا کہ علی کے بابا کی زبان میں کتنی دھار ہے۔ ابو طالب کوئی لشکر تو نہیں لائے تھے، ابو طالب نے کوئی خنجر تلوار تو نہیں اٹھائی تھی، بس خبردار ہی تو کہا تھا، اور ابو طالب کا یہ کہنا، اس خبردار کہنے میں اتنا روب تھا کہ اس کے بعد کسی کی جسارت نہ ہوئی، کسی کی طاقت نہ ہوئی کہ سرکار دو عالم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ لیتا۔ اسی کے ساتھ آج کے سیگمنٹ کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، اور ہر قسم کی وبا اور پریشانی اور بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔